اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے متعلق احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ سود جو ہے ایک خرید و فروخت کے اندر سود، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، اور دوسرا جو مشہور ہے قرضے کے اندر، کہ کسی کو قرض دے دیا جائے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے قرض دے دیے جائے، لیکن قرض دینے والا جس کو دے رہا ہے اس سے کہے کہ 1 لاکھ روپے میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں، 1 مہینے یا 1 سال بعد میں آپ سے 1,50,000 روپے وصول کروں، تو یہ زیادتی ہے، قرض پر زیادتی ہے، اسی کو سود کہا ہے۔ اور کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر بھی اس طرح کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ خود کام کاج نہیں کر سکتا، وہ اپنے پیسے کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ آپ کاروبار ان پیسوں سے آپ کاروبار کرو، چونکہ آپ ماہر ہے، تجربہ کار ہے کاروبار کے اندر، تو یہ میرے پیسے میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور آپ کام کریں۔ اب اس میں جو نفع ہوگا اس نفع کے اندر ہم دونوں شریک ہوں گے، یہاں تک تو معاملہ درست، لیکن وہ ایک شرط لگاتا ہے کہ جتنا نفع حاصل ہوگا متعین مقدار میں آپ سے نفع لوں۔ مثال کے طور پر وہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ تجارت کرو، کاروبار کرو، اور جتنا منافع ہوگا اس میں ہم شریک ہوں گے، لیکن میں ہر مہینے آپ سے 10,000 روپے اس پر لے لوں، یہ متعین کر دیا اس نے، ہر مہینے 10,000 روپے میں آپ سے لے لوں، تو یہ اس طرح کرنا جو ہے سود کے اندر آتا ہے، یہ جائز نہیں۔ باقی جتنے بھی کاروبار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا حکم ذکر فرمایا کہ اس کا حکم انجام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں ان کی حالت کل قیامت کے دن کیا ہو، جب قبر سے اٹھیں گے تو کس حالت میں وہ اٹھیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی طرح یہ قبر سے اٹھیں گے محشر کے اندر، روز قیامت کے اندر، جس شخص کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا، اس شخص کی طرح اٹھیں گے، عام پاگلوں کی طرح نہیں، کیونکہ عام دیوانہ اور پاگل جو ہوتا ہے وہ کچھ سمجھ رہا ہوتا نہیں ہے، پڑا رہتا ہے، مجنون ہے، ایک جگہ پڑا رہتا ہے اور کچھ سمجھ رہا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ خاص قسم کا پاگل ہے کہ سمجھے گا بھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو عذاب دیں گے اس کو بھی محسوس کرے گا، سب کچھ محسوس کر رہا ہوگا، لیکن ایک چیختا چلاتا پھرے گا اور لوگ اسی کی وجہ سے اس کو پہچانیں گے کہ یہ سود خور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے اس کو اسی طرح کے اٹھائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ابتدائی اسلام کے اندر لوگ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرض دے کر کے وہ اس پر نفع حاصل کر لیا کرتے تھے، 1 لاکھ روپے پر 50,000 روپے کا نفع کماتے تھے قرض دے کر کے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے متعلق حکم نازل فرمایا کہ سود حرام، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ سود اگر حرام ہے تو یہ کاروبار جو ہے، تجارت جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، یہ بھی تو سود کی طرح ہے، ربا کی طرح ہے، تو جب اس کو حرام قرار دے رہے ہو تو خرید و فروخت بھی حرام ہونا چاہیے۔ وجہ وہ لوگ اس طرح کہا کرتے تھے کہ سود ہم قرض دے کر بھی نفع کماتے ہیں، ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور تجارت اور کاروبار کر کے بھی انسان نفع حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، نفع کمانا۔ جب ایک حرام ہے تو دوسرے کو بھی حرام قرار دینا چاہیے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا ایک ہی حاکمانہ جواب دے دیا۔ اللہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، اللہ نے کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ تم کون ہو سکتے ہو، وہ مالک الملک والملکوت ذات جو ہے اس نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے اور کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دے دیا، تو پھر کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، اب مجال نہیں ہے انسان اس کو حلال قرار دے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر یعنی سود کا لین دین کرے گا، سودی
یعنی کاروبار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور حلال سمجھنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ حلال سمجھ کر سودی لین دین کرنا یہ کفر کی سننے میں آتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ دونوں میں فرق ہے، ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر کما، جیسا کہ یقوم الذی، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا تو من المس، چھو کر، ذالک، یہ بأنہم، اس لیے کہ ان لوگوں نے قالوا، کہا، انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت تو سود ہی کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دے دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس شخص کے پاس نصیحت آئے اس کے پروردگار کی طرف سے، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ جائے، فَلَهُ سلف، تو اس کے لیے وہ کچھ ہے جو گزر چکا۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت سود کا فیصلہ نازل فرما دیا، اس وقت یعنی اس سے پہلے جو سودی لین دین چل رہا تھا مسلمانوں کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا کہ اب سے پہلے جو سودی لین دین ہو چکا ہے، تم نے جتنا مال سود کے ذریعے سے کما لیا ہے، جمع کر لیا ہے، وہ تمہارا ہے، وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکم آج آیا ہے، اللہ نے آج حکم نازل فرمایا ہے، آج کے بعد سودی لین دین حرام ہے، اب سے پہلے جتنا تم نے کما لیا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، ٹھیک۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ آج کے بعد توبہ طائب ہو جاؤ، آج کے بعد سودی لین دین مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج کل یہ حکم نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے آج درس کے اندر یہ آیت سن لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میں نے آج سن لیا ہے، تو جتنا میں نے سود کے ذریعے سے کما لیا ہے وہ میرا ہے، اس میں مجھے کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت اب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدائی اسلام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء حرمت سود کا فیصلہ نازل فرمایا اس وقت کے مطابق۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، ایک تو حرام کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ نے فیصلہ اتار دیا ہم فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ حلال سمجھ کر کے سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا حکم ارشاد فرمایا جو سودی لین دین کو حلال سمجھتے ہوئے کرتا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔